احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی۔ ایک پروگرام میں ایک عالم دین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو ڈراموں میں یا ٹی وی پر جو جس طرح فلموں میں نکاح کیا جاتا ہے وہ حقیقتاً سچ مچ نکاح ہو جاتا ہے اور وہ لوگ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک طوفان اٹھا، کچھ لوگوں نے مذاق کیے، کچھ نے میمز بنائیں، اور وہ علماء ابھی تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ درست ہے، اس طرح نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو لوگ کہتے ہیں جی یہ نکاح ہو جاتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہن جد وحزلہن جد النکاح والطلاق والرجعہ، کہ تین کام ایسے ہیں اگر مذاق میں کیے جائیں، حقیقتاً کیے جائیں تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نکاح، پھر طلاق، پھر رجوع، یہ تین کام۔ تو اب اس کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈراموں میں فلموں میں نکاح کیے جاتے ہیں، بھلے وہ حقیقی کردار نہیں ہوتے، فرضی نام فرضی کردار ہوتے ہیں، پھر بھی ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تو اب میرا موقف یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ نکاح کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، نکاح کرنے کے بعد کہتا ہے جی میں نے مذاق کیا ہے، تو پھر بھی وہ مذاق نہیں ہوگا بلکہ نکاح ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد کہتا ہے میں نے تو مذاق میں طلاق دی ہے، تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ اس طرح رجوع کا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں اوریجنل نام نہیں ہوتے، فرضی نام ہوتے ہیں، فرضی کردار ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو میرا ان علماء سے سوال ہے جو کہتے ہیں جی یہ نکاح ہو جاتا ہے، تو کیا وہاں کوئی ان کا ولی ہوتا ہے؟ ولی نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوا، تو اس لیے یہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو لغو اور فضول کہہ لیں۔ اس کے بعد دوسرا میرا جو اس پر سوال بنتا ہے علماء سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا عتاق فی اغلاقن، نہ جبرن طلاق ہو سکتی ہے، نہ جبرن غلام آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اب یہاں یہ طلاق دینا نہیں چاہتے، نکاح کرنا نہیں چاہتے، ہوتا کیا ہے وہاں کوئی گواہ مقرر نہیں ہوتے، کوئی حق مار صحیح طور پہ مقرر نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کوئی ولی نہیں ہوتا، اور ان کو لکھ کر دیا جاتا ہے۔ ان کا اپنی رائے، اپنا موقف، ان کی اپنی رائے نہیں ہوتی، اپنی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کنسپٹ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اس تحریر کے مطابق وہ کرتے ہیں، لوگ ان کو موضوع دیتے ہیں، یہ اس پر اس طرح کریں کہ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اب ڈرامہ غلط، اس میں ایکٹنگ غلط، یہ جو کام ہے سب کے سب غلط ہیں۔ لیکن جو نکاح والا معاملہ، جب علماء کہتے ہیں نکاح درست ہے، تو یہ بدکاری کا رستہ کھول رہے ہیں، یہ پھر متع کا رستہ کھول رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا را اس طرح کی بات نہ کریں جس سے اسلام کا مذاق بن جائے، لوگ اسلام کو مذاق بنائیں، فحاشی کا رستہ کھلے، اس طرح کے رستے نہ کھولیں۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ نام ہی نہیں ہے، کوئی اور ہیں، اور اس طرح اس کے بعد وہ جو لکھا ہوا ان کو دیا جا رہا ہے، تو وہ تو مجبور ہیں، جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو وہ اس پہ جو پیسے لے رہے ہیں جس کام کے، ان کو لکھ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے، اپنا نہیں کسی اور کا۔ وہاں نام کچھ ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ کوئی اور ہوتا ہے، نام کوئی اور ہوتا ہے، تو اس لیے ولی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو کس طرح حقیقتاً نکاح کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہاں اس طرح کے فتوے دینا درست نہیں ہے۔